فضل کر یار محمد مصطفیٰ کے واسطے، رحم کر مولا علی مرتضیٰ کے واسطے، او بلائے رد حسین کربلا کے واسطے، بندگی کا شوق دے زین الربا کے واسطے، خاتمہ ایمان پر بالخیر ہو یارب میرا، عبد قادر محی الدین غوث الورا کے واسطے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے ہم اور آپ عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور پورا مجمع پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور پورا مجمع پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عشق نبی میں دھوم مچانا سب کے بس کی بات نہیں، سبحان اللہ۔ عشق نبی میں دھوم مچانا سب کے بس کی بات نہیں، آپ کو مل کر پڑھنا ہے، سب کے بس کی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ عشق نبی میں دھوم مچانا سب کے بس کی بات نہیں، عشق نبی میں دھوم مچانا سب کے بس کی عشق نبی میں دھوم مچانا سب کے بس کی بات نہیں، عشق نبی میں دھوم مچانا سب کے بس کی بات نہیں۔ ارے آقا کا
آقا کا میلاد منانا سب کے بس کی بات نہیں، آقا کا میلاد منانا نہیں، آقا کا میلاد منانا مولا حسین و حسن کے نانا کی آمد کے موقع پر مولا حسین و حسن کے نانا کی آمد کے موقع پر ارے گھر گلیاں ارے گھر گلیاں بازار سجانا سب کے بس کی بات نہیں، گھر گلیاں بازار سجانا سب کے بس کی بات نہیں، آقا کا میلاد منانا سب کے بس کی بات نہیں، اور اپنے گھر والوں پہ پیسے خرچ کرے یہ آسان ہے، سبحان اللہ، اپنے گھر والوں پر پیسے خرچ کرنا تو آسان ہے، شاعر فرماتے ہیں اپنے گھر والوں پہ پیسے خرچ کرے یہ آسان ہے، ارے نام نبی پر نام نبی پر نام نبی پر مال لٹانا سب کے بس کی بات نہیں، نام نبی پر مال لٹانا سب کے بس کی بات نہیں، آقا کا میلاد منانا سب کے بس کی بات نہیں، اور دین بچائیں گھر کو لٹائیں یہ ہے دین بچائیں گھر کو لٹائیں یہ کردار امام حسین، دین بچائے گھر کو لٹائے یہ کردار امام حسین، حق کے لیے سر اپنا کٹانا سب کے بس کی بات نہیں، حق کے لیے سر اپنا کٹانا نہیں، آقا کا میلاد منانا اور خیبر کا وزنی دروازہ جس کو اٹھائے 40 لوگ، سبحان اللہ، خیبر کا وزنی دروازہ جس کو ہلائے 40 لوگ، خیبر کا وزنی دروازہ جس کو ہلائے 40 لوگ، مولا علی کا تنہا اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں، مولا علی کا تنہا اٹھانا سب کے بس کی بات
نہیں آقا کا میلاد منانا، درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اصل ایمان محبت رسول ہے۔ اور خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب آپ کہہ دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، میں تم سے کچھ اجر طلب نہیں کرتا۔ صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ میں آئے ہدیہ لے کر، اناج لے کر، غلہ لے کر، تحفہ لے کر سرکار کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ یہ ہم غلاموں کی طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب بھی کسی بزرگوں کی بارگاہ میں جاؤ تو کچھ نہ کچھ ہدیہ لے کر جایا کرو۔ یہ ہدیہ دینے سے اور تحفہ دینے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی بہنیں ہیں، اپنی بہنوں کے پاس جاؤ تو کچھ نہ کچھ لے کر جاؤ۔ خالی ہاتھ بہنوں کے گھر میں مت جایا کرو، کچھ نہ کچھ اپنی بہن کے لیے تحفہ لے کے ضرور جایا کرو۔ آپ کے جو عزیز دوست ہیں ان کو بھی تحفہ پیش کیا کریے۔ مطلب اس سے کیا ہوتا ہے کہ محبتیں بڑھتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ اس کو تحفہ دیں گے، وہ آپ کو تحفہ دے گا، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ لے کر تحفہ لے کے گئے۔ سرکار کی انہوں نے چاہا کہ ضرورت کو پورا کریں۔ سرکار کے پاس اس وقت ضرورت کے مال اسباب ان کے پاس نہیں تھے۔ تبھی کوئی شاعر کہتا ہے کہ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں۔ حضور کو تو اللہ نے وہ اختیار دیا تھا، جب چاہتے اللہ کے نبی خزانہ نکال دیتے۔ سبحان اللہ۔ اگر جس کو چاہتے سونے کو حکم دیتے تو سونا سرکار کی بارگاہ میں چل کر خود آتا۔ سبحان اللہ۔ لیکن سرکار نے اس کو پسند نہیں کیا تاکہ ہمارا غریب امتی کو اس چیز کا احساس نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا کا کردار، ہمارے آقا کا اخلاق، ہمارے آقا کی شفقت، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ کبھی کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ لوگ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، بتائیے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تھوڑا سا ایک نصیحت آپ کو دے کے آگے بڑھوں گا انشاءاللہ۔ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں؟ ماں نے اپنے بچوں کو دیکھا محبت سے چومنے لگی، باپ نے اپنے بچوں کو دیکھا محبت جوش ماری، گلے سے لگا لیا، چوم لیا۔ ہر ماں باپ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ بولے۔ لیکن حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور کیا فرماتے ہیں کہ ایسے اور ماں باپ اپنے بچوں کو اس جگہ محبت نہ کریں۔ سبحان اللہ بولے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کا تقاضا ہے کہ ماں باپ اپنے بچے کو محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تم ایسی جگہ پر اپنے بچوں کو پیار مت کرو جس بچے کے ماں باپ نہ ہو۔ اللہ، جس بچے کے ماں باپ نہ ہو تم اس کے سامنے ممتا دکھاؤ گے، محبت دکھاؤ گے، اس بچے کا دل ٹوٹے گا اور وہ سوچے گا کہ کاش کہ ہمارے ماں باپ بھی ہوتے۔ یہ ہے ہمارے آقا کی سیرت، یہ ہے میرے آقا کا اخلاق، یہ ہے ہمارے آقا کی شفقت۔ تو مالک کونین ہیں،
گو پاس کچھ رکھتے نہیں، ارے دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ ہم نے آپ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا ہے، اپنی آپ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کر رہے ہیں، اے اللہ کے رسول اس کو ہم غلاموں کی طرف سے قبول فرما لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اے میرے جانشارو، اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو۔ سرکار نے صحابہ سے پوچھا، یہ کس کے بدلے میں مجھ کو تحفہ دے رہے ہو، کس چیز کے بدلے میں مجھے یہ تحفہ دے رہے ہو؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہم کو دین کی تبلیغ کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہم کو اسلام بتاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہم کو ایمان بتاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہم کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، یا رسول اللہ اس کے بدلے میں ہم غلاموں کی طرف سے آپ کو تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے میرے غلاموں، اے میرے چاہنے والوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کی طلب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہو، میں نے تم کو تبلیغ دین کری ہے، میں نے تم کو اللہ کا راستہ بتایا ہے، وحدانیت کا راستہ بتایا ہے، قرآن بتایا ہے، ایمان بتایا ہے، اسلام بتایا ہے، شریعت بتائی ہے، طریقت بتائی ہے، مجھے کچھ دینا چاہتے ہو، مجھے کچھ دینا چاہتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کو کیسے کچھ دے سکتے ہیں؟ ارے جو کچھ بھی ملا ہے تو آپ کے دربار سے ملا ہے، جو کچھ بھی ملا ہے آپ ہی سے تو ملا ہے، ایمان ملا تو آپ سے ملا، ایقان ملا تو آپ سے ملا، عرفان ملا تو آپ سے ملا، قرآن ملا تو آپ سے ملا، رحمان ملا تو آپ سے ملا، شریعت ملی تو آپ سے ملی، طریقت ملی تو آپ سے ملی، ولایت ملی تو آپ سے ملی، امامت ملی تو آپ سے ملی، خلافت ملی تو آپ سے ملی، یا رسول اللہ جینے کا ڈھنگ ملا تو آپ سے ملا، سنت کا طریقہ ملا تو آپ سے ملا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم آپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ جو کچھ بھی مل رہا ہے تو آپ کے دربار سے مل رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا، اے غلاموں مجھے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دنیا کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم مجھے دینا چاہتے ہو تو یہ کرو، میری اہل بیت سے محبت کرنے لگو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول مانگ کیا رہے ہیں؟ اپنے اہل بیت کی محبت مانگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ اپنے اہل بیت کی محبت مانگ رہے ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ من قرابت کہا اولا ہے، یا رسول اللہ آپ کی وہ قرابت دار کون ہے جس کی محبت ہم پر فرض کر دی گئی؟ سبحان اللہ۔ جس کی محبت کا آپ نے ہم کو حکم دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، ان کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اہل بیت کی محبت کا فائدہ کیا ہے؟ اچھا، محبت کا معیار تو دل سے ہوتا ہے، زبردستی محبت تھوپی نہیں جاتی۔ بولی ہے کہ نہیں؟ ہم فالتو میں کہیں کہ تم لوگ علی بھائی سے محبت کرو، حضرت زبردستی ہے کیا جو ہم ان سے محبت کریں؟ جب ہمارا ان سے دل لگے گا تبھی ہم محبت کریں گے، جب ہمارا دل نہیں لگے گا تو ہم ان سے کیوں محبت کریں گے؟ تو یہ محبت جو ہے ایک فطری چیز ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب حکم دیا جاتا ہے نا تو وہاں دل اور دماغ کام نہیں کرتا، بلکہ وہاں حکم کو مانا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ لوگ جاب کرتے ہیں یا بچے
اسکول جاتے ہیں، ان کو ٹیچر ہوم ورک دیتے ہیں. بولیے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ بچے ہمارے ہیں، تمہارے سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. ہوم ورک دیا جاتا ہے، بچے کا من کرے یا نہ کرے ہوم ورک کرنا پڑے گا. سبحان اللہ بولے. اس کو نیند آ رہی ہو تب بھی ہوم ورک کرنا پڑے گا، کھانا کھائے یا نہ کھائے تب بھی ہوم ورک کرنا پڑے گا، دل کرے یا نہ کرے تب بھی ہوم ورک کرنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ ٹیچر نے کہا ہے. سبحان اللہ بولے. بات سمجھ میں آئی؟ کیوں؟ کیونکہ ٹیچر نے کہا ہے، اس کے استاد نے کہا ہے تم کو ہوم ورک کرنا ہے تو کرنا ہے. اب دو طرح کے بچے ہوتے ہیں. ایک وہ بچے ہوتے ہیں جو خوش ہو کر ہوم ورک کرتے ہیں، ایک وہ بچے ہوتے ہیں جو مجبوری میں ہوم ورک کرتے ہیں. جو بچے مجبوری میں ہوم ورک کرتے ہیں صرف ٹیمپریری ہوم ورک کر دیتے ہیں کہ ٹیچر کی مار سے بچ لیا جائے، تھوڑا موڑا وہ ہوم ورک کر لیتے ہیں، مجبور ہو کر ہوم ورک کرتے ہیں، لیکن پڑھتا ہے، کرنا پڑتا ہے. لیکن کچھ بچے ہوشیار ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، وہ مجبور ہو کر ہوم ورک نہیں کرتے ہیں بلکہ خوش ہو کر ہوم ورک کرتے ہیں کہ اگر میں نے اچھے سے ہوم ورک کیا تو میری ٹیچر مجھ کو نوازے گی، اگر میں نے اچھے سے ہوم ورک کیا تو میری ٹیچر مجھ سے خوش ہو جائے گی، اگر میں نے اچھے سے ہوم ورک کیا تو میری ٹیچر مجھ سے محبت کرنے لگے گی. اسی طریقے کا یہ معاملہ ہے. اہل بیت سے محبت کرنا ہے تو کرنا ہے، اور فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم کو مجبور ہو کر محبت کرنا ہے کہ مسرور ہو کر محبت کرنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی اللہ سیدنا و شفینا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اہل بیت کی محبت ہم پر فرض ہے. سبحان اللہ بولیے اور جھوم کر سبحان اللہ بولیے. میں کی آواز آپ کو آ رہی ہے؟ اچھے سے آ رہی ہے؟ کوئی ڈسٹرب؟ اب تو ہماری طرف توجہ کریے. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی اللہ محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اہل بیت کی محبت ہم پر فرض ہے. سبحان اللہ. اہل بیت کی محبت ہم پر فرض ہے، اس کا انعام. سبحان اللہ. آدمی کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کا ایک انعام ضرور ملتا ہے. سبحان اللہ بولیے. اس کا انعام ضرور ملتا ہے. اس کا انعام کیا ملتا ہے کہ میدان محشر ہوگا. اور جھوم کر سبحان اللہ بولو اور بچل کر سبحان اللہ بولو. آپ ہماری دعوت کرتے ہیں، ہماری دعوت ہوتی. جب سے میں یہاں پر آیا ہوں کہیں نہ کہیں ہماری دعوت ہو رہی ہے. ایک میدان محشر میں بھی ایک دعوت ہوگی. سبحان اللہ بولو یار. بڑے دھیرے سے آپ نے سبحان اللہ بولا. اور جھوم کر سبحان اللہ اور بچل کر سبحان اللہ بولو اور جھوم کر سبحان اللہ بولو. میدان محشر میں ایک دعوت ہوگی. سبحان اللہ. بہترین دسترخوان بچھایا جائے گا. جنت کی تمام نعمتیں اس دسترخوان پر ہوں گی. سبحان اللہ. یہ ہمارے لیے آپ نے کرسی بچھائی ہے، سب سے الگ کرسی دکھ رہی ہے، لیکن جب جنت میں دعوت ہوگی تو وہاں پر بھی کرسیاں ہوں گی، لیکن یہ لکڑی کی کرسی نہیں ہوگی، نورانی کرسیاں ہوں گی. سبحان اللہ. کیا ہوں گی؟ نورانی کرسیاں ہوں گی. سب لوگ حساب و کتاب میں مشغول ہوں گے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے وہ جہاں پر جنت میں دعوت کا مزہ لے رہے ہوں گے. سبحان اللہ. جنت میں دعوت کا مزہ لے رہے ہوں گے. آئے ہے نورانی دسترخوان بچھا ہوا ہے، نورانی کرسیاں ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کے لذیذ کھانے ہیں، اور پانی میں نارمل پانی نہیں، جام کوثر پلایا جا رہا. ایسی عالی شان دعوت،
اتنی لاجواب دعوت، لیکن یہ دعوت سب کو میسر نہیں ہوگی. سبحان اللہ بولے. یہ دعوت سب کے لیے نہیں ہوگی، عام دعوت نہیں ہوگی، بلکہ خاص دعوت ہوگی. سبحان اللہ. بالکل خاص دعوت ہوگی. جیسے میری دعوت کی جاتی ہے، مجھ کو اسپیشلٹی طور پر بلایا جاتا ہے، حضرت ہمارے گھر میں آ جائیے، اسپیشل طور پر مجھے بلایا جاتا ہے، میں اسپیشل مہمان بن کے جاتا ہوں. سبحان اللہ. حضرت ہمارے گھر میں فاتحہ دے دیجئے، ہمارے گھر میں آپ کی دعوت ہے. اسپیشل طور پر سب لوگ ہیں، لیکن سب کو نہیں بلایا جاتا ہے. اسپیشل لوگوں کو دعوت میں بلایا جاتا ہے. ابے یہ دنیا کی کیا دعوت ہے، وہ آخرت کی دعوت ہے. سب کو نہیں بلایا جائے گا، اسپیشل لوگوں کو بلایا جائے گا. اسپیشل دعوت ہوگی، اسپیشل کھانے ہوں گے، اسپیشل پانی ہوگا. مولا علی سے پوچھا جائے گا، اے مولا علی، اے مولا علی، یہ اسپیشل دعوت کس کے لیے ہوگی؟ تو مولا علی فرماتے ہیں، جو مجھ سے محبت کرے گا، میری آل سے محبت ہوگا، جنت میں انہی کے لیے اسپیشل دعوت کا انتظام ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اسپیشل دعوت ہوگی. سبحان اللہ. میرے بزرگوں اور دوستوں، اہل بیت سے محبت کر کے تو دیکھو، دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کام ہو جائے گی. اور کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسپیشل دعوت، اسپیشل دعوت ہوگی. اگر آپ کہیں پر کھانا کھا رہے ہوں، سبحان اللہ، اور آپ کے ساتھ آپ کے پیر و مرشد بیٹھ کے کھانا کھانے لگے، سبحان اللہ بولو. آپ کے ساتھ آپ کے پیر و مرشد بیٹھ کے آپ کے ساتھ کھانا کھانے لگے، آپ کے دسترخوان میں بیٹھ کے، تو آپ سوچیں گے کہ آج ہماری قسمت کا ستارہ چمک گیا. سبحان. کھانا تو ہم روز کھاتے ہیں، کھانا تو ہم روز کھاتے ہیں، آج میرے ساتھ کھانا میرا پیر کھا رہا ہے. سبحان. آج میرے ساتھ کھانا آج میرا مرشد کھا رہا ہے، آج میرے ساتھ کھانا میرے حافظ صاحب کھا رہے ہیں. کھانا تو روز کھاتے ہو، لیکن جس کھانے میں تمہارا پیر شریک ہو جائے، جس کھانے میں تمہارا مرشد شریک ہو جائے، جس کھانے میں اولیاء اللہ شریک ہو جائے، اس کھانے کا الگ ہی مقام ہوتا ہے. اور جب میدان محشر ہوگا، اسپیشل دسترخوان بچھایا جائے گا، اسپیشل نعمتوں سے سرفراز فرمایا جائے گا، اسپیشل کھانوں کا انتظام ہوگا، تو اللہ کے علی، اللہ کے رسول کے بھائی مولا علی ارشاد فرماتے ہیں، جب وہ کھانا کھلایا جائے گا نا، تو اس دسترخوان میں میرے چاہنے والوں کے ساتھ ساتھ ہم اہل بیت بھی اس دسترخوان میں شامل ہو جائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم اہل بیت بھی اس دسترخوان میں شامل ہوں گے. آہا سبحان اللہ. اہل بیت کی محبت کا کیا انعام مل رہا ہے، اہل بیت کی محبت کا کیا انعام مل رہا ہے کہ جنت میں اسپیشل دعوت بھی ہو رہی ہے، اور اس دسترخوان میں مولا علی، امام حسن، امام حسین بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمائیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد لوگ پانی پیا کرتے ہیں. سبحان. کھانا کھانے کے بعد پانی پیا کرتے ہیں. حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، جب میرے چاہنے والے، جب میرے غلام کھانا کھا کے فارغ ہو جائیں گے، تو میں حسن، حسین، اپنے چاہنے والوں کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر عطا کروں گا. سبحان اللہ.
سبحان اللہ. میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ مقام ہے اہل بیت سے محبت کرنے کا کہ اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں ہم غلاموں کو اہل بیت کی محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے مرتبے کو بلند فرما دے گا. سبحان اللہ. اہل بیت کی محبت کبھی تم کو رسوا نہیں ہونے دے گی. کہ اہل بیت کی محبت کبھی تم کو غمگین ہونے نہیں دیں گی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، میں نے تمہارا نام فاطمہ رکھا ہے. سبحان اللہ. میں نے تمہارا نام فاطمہ رکھا ہے. کیا تم جانتی ہو فاطمہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سبحان اللہ بولیے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج آپ لوگ کو نیند زیادہ آ رہی ہے یا دماغ ادھر ادھر آپ کا کہیں، ایسا مجھے پتہ نہیں کیوں محسوس ہو رہا ہے. اچھا درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار نے خاتون جنت سے فرمایا، اے بیٹی، میں نے تیرا نام فاطمہ رکھا ہے. سبحان اللہ. بتاؤ فاطمہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو حضرت خاتون جنت فرماتی ہیں، یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے فاطمہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو خاتون سرکار فرماتے ہیں، فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم کو جہنم کی آگ تم سے حرام فرما دی ہے. مطلب فاطمہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے. فاطمہ کا یہ مطلب ہوتا ہے. خاتون جنت خاموش رہی. سرکار نے پوچھا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آپ نے میرا نام تو فاطمہ رکھ دیا ہے، مجھ پر تو جہنم کی آگ حرام ہو گئی ہے، میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ ان کا سبحان اللہ بولو اور بچل کا سبحان اللہ بولو. یا رسول اللہ میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ تو سرکار فرماتے ہیں، بیٹی پریشان کیوں ہوتی ہو؟ جس کا نام فاطمہ ہوگا اللہ نے اس کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے اور اس کی تمام اولادوں پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا. پھر خاتون جنت خاموش ہو گئیں. یا رسول اللہ میں بھی جہنم کی آگ سے حرام، میرے بچوں کے اوپر بھی جہنم کو حرام فرما دیا گیا. یا رسول اللہ پھر میرے چاہنے والوں کا کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ پھر میرے چاہنے والوں کا کیا ہوگا؟ جو میرے شوہر علی سے محبت کرے گا اس کا کیا ہوگا؟ جو مجھ سے محبت کرے گا اس کا کیا ہوگا؟ جو میرے بیٹے حسن حسین سے محبت کرے گا اس کا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے بیٹی جا، اے بیٹی فاطمہ جا، تجھ پر بھی جہنم کی آگ حرام، تیری اولاد پر بھی جہنم کی آگ حرام، اور جو تجھ سے محبت کرے گا قیامت تک اس کے لیے بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. اہل بیت کی محبت کو تھام لو. سبحان اللہ. اہل بیت کی محبت کو پکڑ لو، تمہارا فائدہ ہے. سبحان اللہ. ابھی ہم کو ایک چھوٹا سا آفر مل جاتا ہے، ہم بھاگے دوڑے چلے جاتے ہیں، یہاں پر آفر پہ آفر مل رہا ہے. سبحان اللہ. جنت میں کھانے کا آفر، حوض کوثر کا آفر، جامع کوثر کا آفر، پل صراط سے گزرنے کا آفر، میزان عمل کو بڑھانے کا آفر، جنت میں جانے کا آفر، جہنم سے بچنے کا آفر. سبحان اللہ. سب آفر کیا ہے؟ اہل بیت سے محبت کر لو. سبحان اللہ. ایک کے ساتھ ایک فری نہیں، ایک کے ساتھ جانے کتنے فری ہوگا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے. قبر میں کتنے سوال ہوں گے؟ کتنے ہوں گے؟ 3. من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے؟ ما تقول فی حق حاضر رجل، یہ ہمارے آقا حضور کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے. جنت میں یہ 3 سوال ہو گئے. اگر آپ نے صحیح جواب دے دیا تو قبر کے عذاب سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا. سبحان اللہ.
پھر اس کے بعد آتا ہے حشر، میدان محشر ہوگا، سارے حساب و کتاب ہو جائیں گے، سارے سوال و جواب ہو جائیں گے، ہر کوئی اپنے اپنے نامہ اعمال کا حساب کتاب دے چکا ہوگا، سارے حساب کتاب مکمل ہو چکے ہوں گے، فیصلہ لکھ دیا گیا ہوگا کہ کون جہنم میں جائے گا کون جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ، مطلب بالکل سب کچھ حساب کتاب کمپلیٹ، جنت کو جنتی ہونے کی بشارت مل جائے گی، جنتی کو جنت میں جانے کی بشارت مل جائے گی، اور دوزخی کو دوزخ کی طرف اشارہ کر دیا جائے گا کہ تم جاؤ۔ حساب کتاب بالکل کمپلیٹ، جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، دوزخی دوزخ کی طرف جا رہے ہوں گے۔ تبھی ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اے فرشتو، اے لوگو ابھی رکو۔ یہ قرآن کی میں نے آیت پڑھی ہے، کیا آواز آئے گی؟ اے لوگو ابھی رکو، اے جنتی تم جنت کی طرف جا رہے ہو ابھی رکو، اے دوزخی تم دوزخ کی طرف جا رہے ہو ابھی رکو، ابھی تم سے ایک سوال اور کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، ابھی تم سے ایک سوال اور کیا جائے گا۔ حساب و کتاب کے دفتر بند ہو چکے ہوں گے، جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، دوزخی دوزخ کی طرف جا رہے ہوں گے، لیکن اسی وقت ایک ندا آتی ہے، اے لوگو رکو رکو رکو، ابھی تم سے ایک سوال اور ہونا ہے، ایک سوال ابھی اور ہونا ہے۔ لوگ حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، ارے سارے سوال و جواب تو ہو چکے ہیں، سارا حساب کتاب تو ہو چکا ہے، سارے معاملے تو طے ہو چکے ہیں، اب کون سا سوال ہوگا؟ آواز آتی ہے، اے لوگو ابھی رکو، ابھی تم سے ایک سوال اور ہونا ہے۔ پوچھا جائے گا کس کے بارے میں سوال ہونا ہے، جواب ملے گا ابھی علی کی محبت اور نبی کی آل کی محبت کا سوال ہونا باقی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ابھی ایک سوال اور ہونا باقی ہے۔ سوال ہوگا علی کے بارے میں تمہارا کیا کہنا تھا؟ علی سے محبت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ علی کے اولاد سے محبت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ امام حسن امام حسین سے محبت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ نبی کی آل سے محبت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ تو جب جواب ملے گا، جو کہیں گے اگرچہ جہنمی تھے، جہنم کی طرف جا رہے تھے، اگر انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں ہم علی سے محبت کرتے تھے، نبی کی آل سے محبت کرتے تھے، تو وہ جہنمی ہو کر جنتی بن جائیں گے۔ اور جو جنتی ہوں گے، اگر انہوں نے کہا ہم علی سے محبت نہیں کرتے تھے، تو وہ جنتی ہو کر جہنمی بن جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے اہل بیت کی محبت کا مقام۔ اہل بیت سے محبت کرو، نبی سے محبت کرو۔ نبی سب سے زیادہ اپنی آل سے محبت کرتے تھے، اور نبی نے ہم کو تعلیم دی کہ میں بھی محبت کرتا ہوں، میری آل سے تم بھی محبت کر سکو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی، سرکار کے سینئر صحابیوں میں سے ایک، اللہ اکبر اللہ اکبر، سینئر بہت بزرگ صحابی۔ ایک مرتبہ آپ حضرت امام حسن کے ساتھ، امام حسین کے ساتھ، پورے جتھے کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ راستے میں ایک مقام ایسا آیا کہ حضرت امام حسین کا پیر کسی کیچڑ میں دھس گیا، اور حضرت امام حسین کونے میں جا کر اپنے جوتے اتار کر کیچڑ کو صاف کرنے لگے۔ سبحان اللہ بولے۔ امام حسین ابھی بہت زیادہ عمر نہیں، تو اپنے جوتے کو اتار کر اپنے پیر سے کیچڑ کو صاف کرنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ جو جلیل القدر صحابی تھے، سرکار کے سینئر صحابی میں تھے، بہت بزرگ صحابی میں تھے، جیسے ہی حضرت امام حسین کو دیکھا ان کے پاس آئے، حضرت امام حسین کا پیر پکڑا۔ سبحان اللہ بولو۔ حضرت امام حسین کا
پیر پکڑا، اپنے کپڑے سے حضرت امام حسین کے پیر کو صاف کرنے لگے. سبحان اللہ. اپنے کپڑوں سے حضرت امام حسین کے جوتوں کو صاف کرنے لگے. حضرت امام حسین نے جیسے ہی دیکھا ان کو حیا آئی، شرم آئی کہ اتنے بزرگ صحابی ہیں. ہم لوگ کو بھی کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ بزرگ جب ہم لوگ کے ہاتھ چومتے ہیں تو اندر سے بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے، کتنے بڑے یہ ہیں، ہم کتنے چھوٹے ہیں. لیکن محبت کے تقاضے اپنے اپنے ہوتے ہیں، کرنا پڑتا ہے گا. حضرت امام حسین کو بھی حیا آئی، کتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے سینئر صحابی ہیں، یہ میرے پیر کو پکڑ کے میرے پیر کی مٹی کو صاف کر رہے ہیں. آپ ان کو منع کرتے ہیں، اے ابو ہریرہ آپ رہنے دیجئے، مجھے شرم آ رہی ہے، مجھے حیا آ رہی ہے، آپ میرے نانا کی سینئر صحابی ہے، آپ رہنے دیجئے، میں اپنے پیروں کو خود صاف کرنے لگوں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسے ہی حضرت ابو ہریرہ نے یہ سنا، کہنے لگے اے نواسہ رسول، آپ کا مقام بہت اعلیٰ ہے. یہ جوتے صاف کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ ارے جس کو اگر آپ کا مقام پتہ چل جائے تو وہ شخص آپ کو اپنے کاندھے سے اترنے نہیں دے گا. سبحان اللہ. اگر آپ کا مقام پتہ چل جائے تو لوگ آپ کو زمین پر چلنے نہیں دیں گے. یہ آپ کا مقام ہے. یہ ہے صحابہ کرام کی اہل بیت سے محبت. حسین حسن چھوٹے ہیں لیکن کیا ہوا، نبی کے نواسے تو ہیں، محبت بے پناہ کرتے ہیں. ایک بہت اچھا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر کے رخصت ہوں گا کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت امام حسین میں کسی بات پر بحث ہو گئی. سبحان اللہ بولو اور جھوم کر سبحان اللہ. یہ محبت بتا رہا ہوں کہ صحابہ کی اہل بیت سے محبت کہتی ہے. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت امام حسین کی کسی بات میں کچھ بحث ہو گئی. باتوں باتوں میں حضرت امام حسین کو جلال آیا اور کہا اے عبداللہ ابن عمر، تو کون ہوتا ہے؟ تیرا باپ عمر ہمارے نبی کا نوکر ہے. سبحان اللہ. تمہارے باپ ہمارے نبی کے در کے غلام ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے جیسے ہی سنا ان کو بھی غصہ آیا. کہا ابھی میں جاتا ہوں اپنے ابا جان کے پاس تمہاری شکایت کرتا ہوں. کہا جاؤ شکایت کرنا ہو تو کر دو. بچے ہیں آپس میں ہیں، لڑ رہے ہیں، بحث ہو رہی ہے، بچپنے کا معاملہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کو بھی بڑا غصہ آیا اور جوش جوش میں حضرت عمر فاروق کے پاس گئے. ابا جان. ہاں بیٹا کیا ہوا؟ ایسا ایسا معاملہ آیا، میری حسین سے بحث ہو گئی. حسین کہنے لگا تو کیا، تیرا باپ ہمارے نبی کے در کا غلام ہے. تو کیا، تمہارا باپ ہمارے نانا کے در کا غلام ہے. حضرت عمر نے کہا حسین نے ایسے ہی کہا؟ ہاں ابا جان ایسے ہی کہا. حضرت عمر نے کہا پکا ایسے ہی کہا؟ ہاں ابا جان ایسے ہی کہا. کہا پکی بات ہے؟ کہا ہاں پکی بات ہے. کہا جاؤ یہ قلم لو، یہ تختی لو اور حسین سے کہنا اگر تم کہہ رہے ہو، اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو اس کو لکھ کے دکھاؤ. سبحان اللہ. حضرت عمر کچھ اور سوچ رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر کچھ اور سوچ رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر سوچ رہے ہیں کہ اب ان کو سزا دی جائے گی اور حضرت عمر کچھ اور سوچ رہے ہیں. ایسی بات ہے، جاؤ حسین کے پاس جانا اور کہنا جو تم کہہ رہے اس کو لکھ کے دکھاؤ. حضرت عبداللہ ابن عمر دوڑ دوڑ کے غصے میں گئے، تختی لے کے پین لے کے کہنے لگے تم نے جو کہا تھا، والد صاحب نے ابا جان نے کہا اس کو لکھ کے دکھاؤ. حسین نے کہا میں ڈرنے والا نہیں ہوں، جو میں بولتا ہوں وہ لکھ کے بھی دکھا دوں گا. سبحان اللہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عبداللہ ابن عمر، تیرا باپ عمر میرے نانا کے در کا غلام ہے. سبحان اللہ. تختی لکھ دیے، سگنیچر کر دیے. حضرت عبداللہ ابن عمر اس تختی کو لے کر حضرت عمر کے پاس پہنچے. حضرت عمر نے کہا بیٹا لکھوا کے لیا ہے؟ کہاں لکھوا کے لیا ہے؟ دیکھا، چوما،
آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیکھا, کہا ہے ابا جان آپ رو کیوں رہے ہیں, آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں بیٹا 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 میں نے پاس کوئی ابھی تک بخشش کی ضمانت نہیں تھی, میرے پاس کوئی بخشش کی ضمانت نہیں تھی بیٹا, جب میں مر جاؤں مجھے قبر میں اتارنا تو یہ حسین کی تختی میری قبر میں رکھ دینا, حسین کی یہ تختی میری قبر میں رکھ دینا, تاکہ جب قبر میں فرشتے آئے اور مجھ سے مجھے سوال کرے تو میں یہ حسین کی تختی دکھا دوں گی, دیکھو میرے پاس یہ تختی ہے, حسین نے گارنٹی لے لی ہے کہ میں مصطفیٰ کے در کا غلام ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے محبت اہل بیت کی. اللہ ہم کیا محبت کریں گے جو صحابہ کرام محبت کر کے چلے گئے ہیں. اللہ تعالی ہم کو اہل بیت کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بزرگوں اور دوستوں, آل رسول کی جتنی خدمت ہو سکے اتنی ہی خدمت کریے, بس یہ سوچ کے کہ ان کے رگوں میں خون رسول ہے. سبحان اللہ. قرآن شریف ہے, پورا مکمل قرآن ہے تو قرآن ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر کسی قرآن کا ایک پنہ یا آدھا پنہ اگر الگ ہو جائے تو بتائیے وہ آدھا پنہ قرآن رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ جس طریقے سے آپ قرآن کی تعظیم کریں گے اسی طریقے سے آپ کو اس پنے کی بھی تعظیم کرنا پڑے گا. سبحان اللہ. کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ کیونکہ وہ قرآن کا جز ہے. آپ اس کو ویسے ہی بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے. آپ کو اگر اس کو چھونا ہے تو وضو کے ساتھ چھونا پڑے گا. یہ قرآن اگر پنہ الگ ہو جائے تو تب بھی قرآن ہی کہلایا جائے گا, قرآن کا جز ہوگا. اسی طرح جو آل رسول ہیں آپ ان کو مت دیکھیے, ان کی شباہت کو مت دیکھیے, ان کے کردار کو مت دیکھیے, ان کے فعل کو مت دیکھیے, ان کے قول کو مت دیکھیے, بس یہ دیکھیے کہ ان کی رگوں میں حضور کا خون بہہ رہا ہے. سبحان اللہ. حضرت اعلیٰ حضرت سے کسی نے ارشاد فرمایا, اے اعلیٰ حضرت اگر کوئی آل رسول فاسق ہو, فاجر ہو, شرابی ہو, جواری ہو, اللہ تعالیٰ آل رسول کو ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آل رسول بھی جو ہیں معاذ اللہ شراب نوشی سب کرنے لگے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس شر سے محفوظ فرمائے. لیکن سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے اعلیٰ حضرت, اے امام احمد رضا خان, اگر کوئی آل رسول ہو, فاسق ہو, فاجر ہو, شرابی ہو, جواری ہو, تو اس کی تعظیم کرنا کیسی ہوگی؟ سبحان اللہ. کیا اس کی تعظیم کی جائے گی؟ تو اعلیٰ حضرت نے ایک مثال دی. سبحان اللہ بولو, مچل کے سبحان اللہ بولو. اعلیٰ حضرت کا آل رسول سے عشق دیکھو. سبحان اللہ. کس قدر اعلیٰ حضرت آل رسول سے محبت کیا کرتے ہیں. سوال کیا ہوا کہ اگر کوئی سید زادہ فاسق ہے, فاجر ہے, شرابی ہے, جواری ہے, تو اس کی تعظیم کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ قربان جاؤ اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ بتاؤ قرآن کی تعظیم ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے سبحان اللہ. کہا ضروری ہے. کہا قرآن کا اگر کوئی پنہ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, الگ ہو کر نالی کے اندر چلا جائے تو کیا اس وقت قرآن کے اس پنے کی جو قرآن سے الگ ہو گیا اس کی تعظیم ضروری ہوگی؟ بتائیے.
بولیے کہا ضروری ہوگی. کہا کیا کرنا پڑے گا؟ کہا اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا کہ اس کو نالی سے نکالا جائے، صاف کیا جائے، ستھرا کیا جائے، عطر لگایا جائے، اس کے بعد اس کو قرآن کے پاس جا کر رکھ دیا جائے. اگرچہ وہ قرآن کا پنہ نالی کے اندر چلا گیا ہے لیکن ہے تو قرآن ہی نا، ہے تو قرآن ہی نا. اسی طرح آل رسول کا مقام و مرتبہ ہے. اگرچہ وہ زانی ہو جائے، شرابی ہو جائے، فاسق و فاجر ہو جائے تو اس کی تعظیم تم پر تب بھی لازم ہے کیونکہ اس کی رگوں میں خون رسول دوڑ رہا ہے. سبحان اللہ. اور لوگوں کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر کوئی فاسق و فاجر ہو جائے اس کی تعظیم کرنا حرام ہے، لیکن سید زادہ جب تک حد کفر کو نہ پہنچ جائے، جب تک اس سے کفر صادر نہ ہو جائے تب تک سید زادے کی تعظیم کرنا ہم پر واجب ہے. اللہ تعالی ہم کو اہل بیت کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم. اے حبیب احمد مجتبی دل مبتلا کا سلام لو جو وفا کی راہ میں کھو گیا اس گم شدہ کا سلام لو. اے حبیب احمد مجتبی دل مبتلا کا سلام لو جو وفا کی راہ ہمیں کھو گیا اس گم شدہ کا سلام. وہ حسین جس نے چھڑک کے خون چمن وفا کو ہرا کیا. وہ حسین جس نے چھڑک کے خون چمن وفا کو ہرا کیا اسی جانثار کا واسطہ اسی جانثار کا واسطہ کہ ہر ایک گدا کا سلام لو. اے حبیب احمد مجتبی دل مبتلا کا سلام لو جو وفا کی راہ میں کھو گیا اس گم شدہ کا سلام. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا پیارے آقا کوئی مر رہا ہے بہشت پر کوئی چاہتا ہے نجات کو کوئی مر رہا ہے بہشت پر کوئی چاہتا ہے نجات کو. میں تجھی کو چاہوں خدا کرے میں تجھی کو چاہوں خدا کرے میری اس دعا کا سلام لو. اے حبیب احمد مجتبی دل مبتلا کا سلام لو. کی راہ میں کھو گیا اس گم شدہ کا سلام. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا پیارے آقا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا
ملے لطف مجھ کو بھی جینے میں، میری حاضری ہو مدینے میں، سب کی حاضری ہو مدینے میں، میری اس دعا کا سلام لو اے حبیب احمد مجتبی، دل مبتلا کا سلام لو، جو وفا کی راہ میں کھو گیا اس گمشدہ کا سلام لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الفاتحہ۔ اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ، اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، کم سن کو ملے ولولے اون و محمد، ہر ایک جوان کو علی اکبر سا جگر دے، ماں کو سکھا ثانیہ زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔